سانحہ گل پلازا سے متعلق کراچی پولیس نے چالان پروسیکیوشن کے پاس جمع کرا دیا ہے، جس میں 11 سالہ بچے سمیت 6 افراد کی غفلت اور لاپرواہی ظاہر کی گئی ہے۔ تفتیشی افسر تھانہ نبی بخش کے SHO انسپکٹر نواز علی زرداری نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ 17 جنوری کو پیش آنے والے سانحے کے بعد 23 جنوری کو تفتیش میرے سپرد کی گئی، جس کے بعد گواہان کے بیانات لیے جاتے رہے اور دیگر کارروائیاں عمل میں لائی گئیں۔ دوران تفتیش لاہور سے فورینسک ٹیم آئی جس نے جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ سیمپلز کا معائنہ پنجاب فورینسک لیبارٹری سے کرایا گیا، جس کی رپورٹ میں کسی قسم کے دھماکہ خیز مواد کی نشاندہی نہیں ہوئی۔ دیگر محکموں سے بھی رپورٹس طلب کی گئیں اور متعلقہ افسران اور ملازمین کے بیانات بھی لیے گئے اور دیگر شواہد بھی حاصل کیے گئے۔ رپورٹ میں لکھا ہے کہ تمام تر تفتیش اور مکمل کارروائی اور بیانات سے یہ سامنے آیا کہ گل پلازا میں لگنے والی آگ گراؤنڈ فلور پر واقع دکان نمبر 193 میں لگی، جس کا مالک نعمت اللہ ولد رحمت اللہ ہے، جو اکثر دکان اپنے 11 سالہ بیٹے حذیفہ کے حوالے کر کے چلا جاتا تھا، جس کی تصدیق دیگر دکانداروں نے بھی کی ہے۔ مذکورہ بچے حذیفہ نے دوسرے بچے آریان کی موجودگی میں ماچس کی تیلیوں سے کھیلنا شروع کر دیا اور تیلیاں جلا کر پھینکنا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے دکان میں موجود آرٹیفیشل پھولوں کو آگ لگ گئی اور بھڑکتے ہوئے آس پاس کی دکانوں میں پھیل گئی، جس سے حذیفہ اور اس کے والد نعمت اللہ کی غفلت و لاپرواہی ثابت ہوتی ہے۔ مارکیٹ یونین نے چھوٹی عمر کے بچے حذیفہ کو دکان پر کام کرنے سے منع نہیں کیا، کسی قسم کی روک ٹوک بھی نہیں کی گئی اور اس کے والد کو بھی منع نہیں کیا گیا، جس سے یونین کی غفلت و لاپرواہی بھی سامنے آتی ہے۔ مارکیٹ یونین کے عہدیداروں کی طرف سے ایمرجنسی اطلاع نہ دے کر کوئی مدد طلب نہیں کی گئی، جبکہ مارکیٹ کے دروازے بند تھے جو یونین نے بروقت نہیں کھلوائے، جس کی وجہ سے لوگوں کو باہر نکلنے میں دشواری ہوئی اور اموات واقع ہو گئیں۔ اس سے بھی یونین کی غفلت اور لاپرواہی ثابت ہوتی ہے۔ مارکیٹ یونین کے صدر کا فوری طور پر کہ الیکٹرک کے دفتر میں فون کر کے بجلی بند کروا دینا اور اندھیرے کی وجہ سے لوگوں کا مارکیٹ کے اندر پھنس جانا اور باہر نہ نکل پانا بھی یونین کی غفلت اور لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ انتظامیہ کی اس غفلت اور لاپرواہی کے نتیجے میں 72 افراد جل کر ہلاک ہو گئے، 8 زخمی ہوئے، 1153 دکانیں سامان کے ساتھ جل گئیں۔ تفتیش میں حذیفہ، اس کے والد نعمت اللہ اور مارکیٹ یونین کے عہدیدار تنویر پاستہ، عمار اسماعیل، محمد رمضان اور محمد امین کی غفلت و لاپرواہی سامنے آئی، لہٰذا ان افراد کو مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جنوری میں ہی گل پلازا سانحے کی حتمی تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر آئی تھی۔ کمشنر کراچی حسن نقوی کی زیر صدارت بننے والی تحقیقاتی کمیٹی نے 20 صفحات پر مشتمل رپورٹ چیف سیکرٹری سندھ کو ارسال کی تھی، جس کے بعد سندھ حکومت نے گل پلازا سانحے کی روشنی میں جوڈیشل کمیشن کے قیام کا اعلان کیا تھا اور سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس آغا فیصل پر مشتمل عدالتی کمیشن نے سانحے کی تحقیقات کی تھی، مگر اس کی کوئی رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو پیش کی گئی کمشنر کراچی کی تحقیقاتی رپورٹ میں لکھا گیا تھا کہ ریسکیو 1122 نے اپنی رپورٹ میں نشاندہی کی کہ عمارت میں آگ بجھانے کا کوئی مؤثر اور مناسب نظام موجود نہیں تھا۔ اس میں اسپرنکلر سسٹم، ہائیڈرنٹ سسٹم اور فائر الارم سسٹم کی عدم موجودگی شامل تھی۔ نہ تو راستوں کی درست نشاندہی کی گئی تھی، نہ ہی ہنگامی انخلا کا کوئی تحریری پلان موجود تھا۔ جہاں فائر ایگزٹ موجود تھے وہ یا تو بند تھے یا ان پر تجاوزات قائم تھیں۔ مختلف منزلیں وینٹیلیشن ڈکٹس کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے آگ گراؤنڈ فلور سے تیزی کے ساتھ اوپر کی منزلوں تک پھیل گئی۔ رپورٹ کی فائنڈنگز کے مطابق آگ پھولوں کی گفٹ شاپ میں لگی جو نعمت اللہ کی ملکیت تھی۔ واقعے کے وقت نعمت اللہ دکان پر موجود نہیں تھے اور انہوں نے اپنے 11 سالہ بیٹے حذیفہ کو دکان پر چھوڑ رکھا تھا۔ حذیفہ نے ماچس جلائی جو اتفاقاً مصنوعی پھولوں پر جا گری اور آگ بھڑک اٹھی۔ آسانی سے آگ پکڑنے والے مواد کی وجہ سے آگ نے دکان کے اندر تیزی سے شدت اختیار کر لی اور فوراً ملحقہ دکانوں تک پھیل گئی۔ پڑوس کی ایک دکان میں کام کرنے والے ملازم طلحہ نے پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ فلور کے چوکیدار نے آگ لگنے کے تقریباً 5 منٹ بعد شارٹ سرکٹ سے بچاؤ کی معمول کی کارروائی کے تحت بجلی بند کر دی۔ تاہم اس اقدام سے عمارت کے اندر موجود تقریباً 2000 سے 2500 دکانداروں، مزدوروں اور گاہکوں میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا اور بھگدڑ مچ گئی۔ غیر محفوظ وائرنگ اور ایئر کنڈیشننگ یونٹس اور کھلے ہوئے پائپوں نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا۔ عمارت میں تہخانے کے علاوہ کوئی مرکزی ایئر کنڈیشننگ نظام موجود نہیں تھا۔ دکانداروں کی جانب سے الگ الگ نصب کیے گئے AC یونٹس کی نالیاں پلازا کے اندر راہداریوں سے گزرتی ہوئی دروازوں کے اوپر بنے ہوئے شیڈز تک جاتی تھیں۔ بہت ہی کم وقت میں انہی ڈکٹس کے ذریعے آگ بیرونی دروازوں کی چھت تک جا پہنچی۔ آگ لگنے کے وقت گراؤنڈ فلور کے 3 سے 4 دروازے کھلے ہوئے تھے، جبکہ کچھ دروازے بھاگتے ہوئے دکانداروں اور گاہکوں نے توڑ کر کھولے۔ میزرائن فلور سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں صرف 4 تنگ سیڑھیاں، مسجد کی طرف سے ایک راستہ اور ایک چڑھائی تھی جو گراؤنڈ فلور کی طرف جاتی تھی۔ کیونکہ آگ گراؤنڈ فلور پر پھیل چکی تھی
जिस से सीढ़ियों और रास्तों में गहरा धुआं भर गया था, इसलिए लोग दुकानों के अंदर ही फंस गए। रिपोर्ट के मुताबिक रात 10:50 से 55 के दरमियान आग तीसरे दर्जे की शदीद आग में तब्दील हो चुकी थी, जिसने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया था और फायर फाइटिंग का सामान तकरीबन गैर मौसर हो चुका था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को वाटर बाउजर्स के जरिए पानी फराहम करने में नुमायां ताखीर हुई। पानी की पहली सप्लाई वाटर बाउजर के जरिए रात 11:53 पर मौके पर पहुंची, जबकि मुसलसल और बिला तात्तुल फराहमी रात 12 बजे के बाद शुरू हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि बहुत से लोग मेज़नाइन फ्लोर पर फंसे हुए थे, ताहम फौरी तौर पर लोहे की जालियां काटने और लोगों को निकालने के लिए मेटल कटर दस्तियाब नहीं था। फायर फाइटर्स के पास मुनासिब आलात, हिफाजती सामान, ज़रूरी तरबियत और महारत ही मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से वो इतनी शदीद आग से मौसर तौर पर निमटने की सलाहियत ही नहीं रखते थे। पुलिस की जानिब से जाए वक़ुआ को घेरे में लेने और हुजूम पर काबू पाने के इंतजामात मौसर नहीं थे, जिसके नतीजे में आग बुझाने में रुकावट पैदा हुई। इमारत में आग बुझाने का मुनासिब सामान मौजूद नहीं था, ना फायर एग्जिट थे और ना ही फायर फाइटिंग के लिए मुनासिब दाखिली रास्ते थे। खिड़कियां स्टील और कॉन्क्रीट के ब्लॉक से बंद कर दी गई थीं, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन मजीद मुश्किल हो गया। नतीजतन अंदर और बाहर दोनों जानिब गहरा धुआं फैल गया, जिसने हद्दे निगाह और हवा के मयार को शदीद मुतासिर किया। इस हकीकत के बावजूद कि KMC, सिविल डिफेंस और जिले इंतजामिया की जानिब से कई बार फायर ऑडिट किए गए थे, उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए कोई ठोस फॉलो अप कार्रवाई नहीं की गई। ना ही कोई मुनासिब फायर सेपरेशन सिस्टम मौजूद था, ना ही स्प्रिंकलर सिस्टम, ना हाइड्रेंट सिस्टम, ना फायर अलार्म सिस्टम, ना रास्तों की वाज़ेह निशानदही और ना ही हंगामी इंखला का कोई तहरीरी प्लान मौजूद था। जहां कहीं इखराजी रास्ते थे वो या तो बंद थे या उन पर तजावुज़ात कायम थीं। मुख्तलिफ फ्लोर्स वेंटिलेशन डक्ट्स के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसके बाइस आग ग्राउंड फ्लोर से तेज़ी से ऊपर की मंजिलों तक फैल गई। ऐसा महसूस होता है कि ना इमारत की इंतजामिया ने और ना ही मुतल्लिक़ा इदारों ने कभी बाकायदा हंगामी इखराज की मशक़ें कराई थीं। इस हौलनाक आग की एक अहम वजह मंजूर शुदा बिल्डिंग प्लान में ऐसी तब्दीलियाँ थीं जो हिफाजत और माहौल को नज़रअंदाज करके की गई। दुकानों की तादाद 1102 से बढ़ाकर 1153 कर दी गई, जबकि सीढ़ियों की चौड़ाई नुमायां तौर पर कम कर दी गई और दरवाजों की तादाद भी 18 से घटाकर 13 कर दी गई। ये सब कुछ होता रहा मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई और फिर गुल प्लाजा जल गया और 72 जानें चली गई।